بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیفنس پروڈکشن کی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منرل واٹر۔ آج ہم آپ لوگوں کو منرل واٹر کے بارے میں بتائیں گے کہ منرل واٹر پینا کیوں نقصان دہ ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ یہودی اور دجال کے پجاری پانی پر حکومت کا کس طرح خوفناک منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید کراچی کے جامع معنی مدرس مفتی ابو لبابہ شاہ منصور مدظ اللہ عالیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ لوگ غیر معیاری پانی بیچ رہے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کا پلانٹ لگایا۔ ان کا ارادہ تھا کہ معیاری کام کریں گے چاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلانٹ لگا چکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمائندہ اس کی منظوری دینے آیا تو ان کے کام اور لگن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن اس کا سوال تھا کہ آپ اس میں وہ قطرے ملاتے ہیں یا نہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ کون سے قطرے پانی میں ملائے جا سکتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں سامنے آئی کہ انسان کے تولید مادے میں دو طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، ایک کو ایکس کروموسومز اور دوسرے کو وائی کروموسومز کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مذکر، اور اگر دوسرا زیادہ ہو تو نومولود مؤنث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے قطرے ملائے بغیر پانی کی فروخت کا لائسنس نہیں دیا جاتا، کیونکہ ان قطروں میں مؤنث یعنی لڑکیوں کی پیدائش کے جراثیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ میں عورتوں کی کثرت بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، جو کہ قیامت کی ایک علامت بھی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناواقفیت اور دباؤ ان کے آڑے آئے گا، لیکن بندے اس کا کیا کرے کہ میں نے ان دوست کا پلانٹ خود دیکھا اور ان کی بے بسی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹھ کر خود سنی۔ اس کو کیسے جھٹلا دوں؟ کیا محض مجھے یہ کہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنا لگایا پلانٹ ٹپ کر دیا ہوگا؟ یہ کمپنیاں کل عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے سال 2005 میں ہالینڈ کے دارالحکومت ہیگ میں منعقدہ ورلڈ واٹر فورم کو اسپانسر کیا تھا، جس میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا منفی پروپیگنڈا اور مصنوعی پانی کو خریدنے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نئے طریقے سوچے گئے اور اربوں ڈالر کی مالیت پر مشتمل منصوبے منظور کیے گئے، جنہیں مختلف یہودی کمپنیاں مل کر اسپانسر کریں گے۔ اب تو شہروں میں فیشن ہو گیا کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائیں تو منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گی، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز صانع کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کو چاہے بیچے یا نہ بیچے، دے نہ دے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو کہ پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ شہر تو شہر ہے، اب تو دیہات میں بھی یہ حال ہے کہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں اور ٹینک، پائپ، پنچکیاں وغیرہ NGOs لگا کر دے رہی ہیں، جو آگے چل کر اس پر اجارہ داری قائم کرے گی، اور اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے عالمی انتظامیہ کے ہاتھ میں ہی ہوگے، جبکہ دیہات میں بھی قدرتی پانی کسی عام آدمی کی بس میں نہ ہوگا۔ مستقبل میں پانی کے مسئلے پر دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ پڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دراصل آگے چل کر دجالی قوتوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کو اصلی بور کرانے کی ذہن سازی اور مشق ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو
نامرد بنایا جا رہا ہے۔